السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جز 3 تیسرا جز تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے. اب دیکھیں اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ کس طرح سے وہ جب آئیں، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر علم آنے کے بعد آپس میں انہوں نے کیا اختلاف کیا، یعنی یہود اور نصارہ جب دو شاخیں بن رہی ہے تو وہ اس کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک، اب اس کے بعد یہاں پہ وہ آیت آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑی مشہور آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد جو بھی اس کو پڑھے گا، آپ دیکھیں گے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اور اس بندے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی یہ اتنی افضل ہے، تو کوشش کریے گا کہ ہر نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے آپ جو ہے آیت الکرسی کا ورد ضرور رکھیں. تو یہ آیت الکرسی تھی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور ہو سکے آپ کوشش کریں تو خالدون تک، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یہاں سے والذی کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. آیت الکرسی بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن یہاں تک اگر آپ یاد کر لیں گے تو بات بہت اچھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے کیا ہے، حامی ہے، مددگار ہے، اور وہ تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں، یعنی باغی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. جو تھوڑی بہت روشنی بھی تھی وہاں سے ان کو بہکا کے پھسلا کے کیا کرتے ہیں، تاریکی ظلمات میں لے آتے ہیں، اور پھر یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، یہاں پہ یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم حفظنا. تو اگر یہاں تک آپ یاد کریں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا پھر سے ذکر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو کس طرح سے الحی القیوم ہے. تو اللہ کہہ رہے 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو الگ الگ پہاڑی پہ رکھ دو اور پکارو، وہ تمہاری پکار پر لبیک کہتے ہوئے کیا ہو گئے، آ جائیں گے. اب دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ممانعت کر رہا ہے کہ تم میں نہ سود نہیں کھاؤ. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی سود کی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اتنا ہی بات کرتا ہے کہ سود کو چھوڑ دو. یہاں پہ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ اضافی بات کہہ رہا ہے لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب یہ اللہ نے کھلے دھمکی دی ہے کہ کیا ہے، دیکھیے شراب حرام ہے، وہ جو زنا حرام ہے، جو باقی حرام ہے آپ جانتے حرام ہے، اس کے بارے میں وعید یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اس کی سزا اللہ دے گا. لیکن وہاں پہ یہ نہیں بات کہی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حرام سے اٹھا کے ایک دم اوپر لے کے جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اچھا، دنیا میں جتنی بھی قسم کی ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے اکنامی پالیسیز ہیں، چاہے وہ سوشلسٹ والوں کی ہو یا کیپٹلسٹ والوں کی ہو، ہر ایک کی بنیاد میں آپ دیکھیں گے انٹرسٹ ہے. یہ انسان جو ہے وہ اپنی بولتے ہیں نا خواہش نفس اور اپنے کیا بولتے ہیں لالچ کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آپ جز امہ میں آئیں گے یعنی 30ویں جز میں، تو الہاکم التکاثر، اس میں یہ کہا گیا کہ انسان اتنا لالچی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ قبر کی مٹی اس میں ڈالی جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے اس کی جو پالیسی، اس کے 4 پلر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں. اسی طرح سے کیپٹلسٹ سوسائٹی کی 4 بنیادی ستون ہیں. ایک ہے انٹرسٹ، تو یہ انٹرسٹ جو ہے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں، یعنی سود لینا،
سود کا بڑھا چڑھا. آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجن ہوتے ہیں, یہ جو سونے کی زیورات کی جو دکانیں ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں یہ ان کا سونے کا بزنس ہے, پر اس سے زیادہ بزنس وہ کرتے ہیں سود کا, جس میں غریب اپنے چھوٹے چھوٹے ضرورتوں کے لیے اپنے جو زیور بنائے ہوتے ہیں وہ لا کے وہاں پہ گروی رکھتے ہیں, اور 2 سال 3 سال بعد بیچارے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا سود تو ابھی بھی ان کے سر پہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں میں بھاری رقومات وہ لوگ پہلے رکھتے تھے, اب تو جب سے 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, پچھلے 2 سال سے, کہ بینک خود ہی کولیپس ہو رہے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ مدعا ہے, لیکن اس طرح سے بینک میں پیسے رکھ کے وہ کیا کرتے تھے, ہیوی انٹرسٹ کھاتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیویجولزم یعنی انفرادیت, فردن. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پورا کنبہ جو ہے 1-2 لوگ کمانے والے ہوتے تھے, سارے لوگ مل کے کھا لیتے تھے, سب لوگ کا بہت اچھے سے گزارا ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت کیا تھا کہ آپ کے اندر ہے نا ایک ساتھ مل کے رہنے کی تہذیب تھی, کلچر تھا ہر سوسائٹی میں. لیکن اس کو اب کیا کیے کہ فیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ, بہت سارے بہانوں کے نام پہ آپ دیکھیں کہ شہروں کی لائف سٹائل بالکل چینج ہوئی ہے, اور وہ اب اس قدر رہا گیا ہے کہ خود ماں باپ یعنی کنبہ کو, اور ہے نا دور کے کنبے کو تو دور کی بات ہے, اپنے ہی کنبے کو وہ چاہتے ہیں کہ تم چھوٹا ہو, یعنی بچوں نہیں 2 بچے, وہ بھی ان سے پرورش نہیں ہو پائے گی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسیکیورٹی. اب اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام جو ہے وہ پوری دعوت اس کی کیسی ہے, اس کے نا اتحاد پہ ہے. آپ زکوٰۃ کو دیکھیں تو وہ بیت المال میں جاتی ہے, وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیں زکوٰۃ, مل کے کام کریں تو زکوٰۃ جو ہے غریبی کو اکھاڑ پھینکے گی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نماز وہ جماعت کی شکل میں ہے کہ آپ اپنے روز کی جو جماعت ہے چھوٹی سی محلے کی مسجد میں پڑھیں, اور جمعہ بڑی مسجد میں پڑھیں, نہ کہ جمعہ 2-4 لوگوں کے ساتھ جمعہ نہیں ہوتا ہے. اور تیسری اگر آپ دیکھیں گے حج دیکھیں یا روزہ دیکھ لیں, یہ سب میں اجتماعیت نظر آئے گی. اجتماع جو ہے یہ اسلام کا آپ دیکھیں گے سول چیز ہے, اور اس کے برعکس کیپٹلسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ توڑتا ہے, وہ یونٹی کو توڑتا ہے, انفرادیت لاتا ہے تاکہ پھر وہ پاورفل ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انسیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ ٹیررسٹ ہے, یہ ہے, اور یہ ٹیررزم کا بھی جو کہانی اور جو ٹیررزم کا جو پلان ڈرامہ کیا ہوا ہے, یہ کون کرا ہے, یہ سارا میڈیا اور گورنمنٹ مل کے کرتی ہے, اور اس کے نام پہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اب پوری جگہ پہ اتنا زیادہ ان لوگوں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں کہ پورا سرویلانس اسٹیٹ ہو گیا ہے, پولیس اسٹیٹ ہو گیا ہے. ابھی بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ دیکھیے گا آگے چل کے اس کی کتنی بڑی پریشانی آنے والی, کہ ہر لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی میں گورنمنٹ کا اتنا انوالومنٹ ہے. آپ کا اپنا موبائل, ہر آدمی کے پاس آج کل اسمارٹ موبائل ہے, اور وہ جتنا اسمارٹ ہے اتنا ہی زیادہ وہ کیا کر رہا ہے, آپ کی جاسوسی کر رہا ہے. آپ کا پورا ڈیٹا, آپ کیا لائک کر رہے ہیں, آپ نہیں لائک کر رہے ہیں, ہر ایک جو ہے وہ ریکارڈ ہو کے کسی کے پاس جا رہا ہے, تاکہ وہ اپنی مارکیٹ کو بھی طے کر رہے ہوتے ہیں, اور جب چاہے وہ آپ کے خلاف استعمال بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز ہے انفلیشن یعنی بہت زیادہ مہنگائی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج سوسائٹی میں کس قدر مہنگائی ہے. اب اللہ بہت زیادہ رحم کرے, یہ جو کرونا کے ساتھ جو سٹوری چل رہی ہے, جو جہاں تک میں نے سمجھا ہوا ہے ان کی اکنامی کو, یہ اب جو ہے دنیا وہ دنیا نہیں رہے گی, اب بالکل چینج ہو جائے گی. اور اس قدر چینج ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بوگس پیپر منی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی نئی کرنسی آ جائے, می بی لائک بٹ کوائن ٹائپ, آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ بہت ضروری, بہت ہی تیزی سے دنیا ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ محفظنا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق اور حلال کھلائے. اللہ اس میں جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے ایمان کے اللہ تحفظ کرے. اس کے بعد دیکھیے آیت ہے آمن الرسول, یہ بڑی مشہور آیت ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہی ہیں, کیونکہ ہم اس کو صبح اور شام کے اذکار میں اس کو ضرور رکھیں. اس کے تعلق سے آئی یہ بات کہ یہ آپ کو معراج میں نصیب ہوئی تھی, اللہ رب العالمین اس کو تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. آپ اس کو پڑھیں. اس کی نا جو آخر میں جو دعا ہے مجھے بہت پسند ہے, کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے کس طرح سے مانگے, کیونکہ ہم تو نہیں جانتے ہوتے, کہ اے ہمارے رب, ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں تو ان پہ گرفت نہ کر. مالک, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار, جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما, اور تو ہمارا مولا ہے, کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. آمین یا رب العالمین.
اس کے علاوہ آپ جو ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بھی فضیلت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے، تو پوری سورہ بقرہ نہ پڑھ سکے کوئی مسئلہ نہیں، تو کم از کم یہ 2 آیت کا ضرور پڑھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اس میں اللہ شروع کرتا ہے الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو اصل کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ اب اللہ رب العالمین یہاں واضح بات کہتی کہ میں نے خود کیا ہے، ایک محکم آیت لایا ہے، اس قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایک متشابہات۔ اب محکم آیت تو وہ ہے جیسے جو قانون ہے، جو جیسے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، لیکن اس کی گواہی صحابہ کرام نے دی، اس کی گواہی جنہوں نے لکھی حدیث جو پریزرو کی ہے تو ہم بھی دے رہے ہیں، تو وہ مگر کیا محکم بنیادوں پر ہیں۔ متشابہات یہ ہے کہ آپ آخرت کے تعلق سے آپ کو پتہ نہیں ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے دوزخ کے 19 کارکن ہیں، یا دوزخ ایسی ہے یا جنت ایسی ہے، تو اس کا تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا نا کہ غیب میں ہے۔ لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یا جو لوگ حق کے خلاف ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ متشابہات میں کھیلتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اف اینڈ بٹ، یہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ پھر ان کو پورا کھیلنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی کبھی کوئی خیال آ سکتا ہے، تو اس وقت ہم بہت ٹھہر کے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں نفع دینے والا علم دے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے اس میں ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی مرغوبات ہیں، یعنی بہت پسند ہیں کہ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور تندرست گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، ازواج ان کے بہترین ازواج ان کے رفیق ہوں گے، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، فرما بردار، فیاض، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے خود اللہ نے شہادت دی ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں، فرشتے اور سب اہل علم نے بھی تھی، وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی دین ہے ہی نہیں۔ ہم اس لیے کسی کو دین نہیں کہتے، ہم کہتے وہ لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ دین تو دنیا میں ایک ہے، وہ دین الاسلام ہے بس۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے سورہ آل عمران، اس میں کرسچنز کا ذکر آئے گا، اور اس سے پہلے ہم نے یہودیوں کے ذکر کے بارے میں سن لیا تھا۔ تو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جس کو اللہ کی محبت چاہیے تو اس کو کس سے محبت کرنی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ اللہ تو اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو عبادت گاہ میں رکھوں گی، لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے کیا پیدا کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نظر کو قبول کرتا، وہ بیٹی کو دے دیتی، اور زکریا علیہ السلام کی گائیڈنس میں وہ پرورش پاتی۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ لیکن زکریا علیہ السلام ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ اتنی پاکیزہ، اتنی عبادت گزار ہوتی ہیں، اتنی متقی ہوتی ہیں کہ جب جاتی تو وہاں پہ تازے پھل ملتے تو پوچھتے یہ کہاں سے آئے، تو ہمیشہ وہ کیا کہتی تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ بہت ان کا دل عجیب حالت میں جاتا، ان کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے بھی اولاد دے۔ تو وہ اس قدر نیک تھی کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر لوگ اولاد کی طلب کرتے تھے۔ اب سوچیے اللہ نے ان کا اتنا بڑا ٹیسٹ لے لیا۔ اللہ ان سے دیکھیے یہاں پہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔
لوگوں سے گہوارے میں ہی کلام کرے گا، یعنی جب پیدا ہوگا گود میں ہوگا تبھی بات کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے وہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کی تو پہلی بات امیج اتنی اچھی بنی تھی کہ بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر اس کم سنی میں اللہ نے ان کو اتنا بڑا امتحان لیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سورہ مریم میں ڈیٹیل میں کس طرح سے ان کی پیدائش اور وہ سب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ لیکن آپ ابھی ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ پوری دنیا میں سارے بچے اپنے باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، صرف عیسیٰ ابن مریم۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کہنا چاہیے، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت سارے معجزے دیے، یعنی وہ ہے نا اندھے کوڑھی کو وہ اچھا کر دیتے تھے، مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اور وہ اٹھ جاتا تھا۔ اور پھر وہ تم ان کے گھر میں کیا ذخیرہ کرتے تھے وہ تک بتا دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن بہت آگے تھی، ایڈوانس، تو وہ ان کی نبض پکڑتے تھے، ان کی بیماری بتا دیتے تھے، انہوں نے کیا کھایا وہ تک بتا دیتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اے نبی ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اب یہ دونوں اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ رکھتے تھے۔ آگے اسی کتاب میں اللہ اسی جز میں کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہ کردار تھا کس کا؟ اہل کتاب کا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اس قدر ہیٹریڈ رکھتے تھے، اس قدر نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ نا بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے مدینہ میں، ان کی پارٹی بڑھ رہی ہے، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو توڑا کیسے جائے۔ تو اخلاقی لحاظ سے وہ لوگ بہت بہتر تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ نا وہ جو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ اپنی ہر قربانی کو تیار تھے دینے کو، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تب ان لوگوں نے دیکھا کہ چلو اب مارکیٹ ان کی خراب کرنی ہے، تو اچھے پڑھے لکھے یہودی جو عالم رینک کے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسجد میں آ کے اعلان کرتے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی بھی دیکھیے ہمارے وہاں نا بہت سارے فارورڈز آتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کر لیا، سشمتا سین نے والعصر پڑھ لی۔ ارے اس کے والعصر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کردار دیکھیں نا کون سی کردار کے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے، یہ ان کی بہت پرانی پالیسی، بہت پرانا حربہ ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم آئے، ہم نے دیکھا اور ہم پورا دن ان کے ساتھ رہے، پہلی صف میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر عصر تک بھی رہے، اور اس کے بعد اعلان کرتے کہ نہیں ہم نے تو دیکھا، ہم سمجھ گئے اس کتاب میں اتنا کچھ خاص ہے نہیں۔ اب وہ جب کہیں گے تو جو عام جنتا ہے، جو عام پبلک ہے، وہ کیا سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس تو اتنی برسوں سے کتاب تھی، ان کے وہاں تو اتنے سارے انبیاء آئے تھے، تو یہ غلط تو نہیں کہیں گے نا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ ایک ڈاؤٹ ڈال دیتے تھے، ایک شک ڈال دیتے تھے، کچھ نہیں تو دغدغہ ڈال دیتے تھے کہ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل اتنے سارے معالم دین ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تم 4 لوگ بیٹھے ہو، ہم نے ایک آڈیو جو ہے آگے بڑھا دیا ہے، اب آپ لوگ جمعہ جو ہے گھر میں ہی پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے نہیں ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے ویسے نہیں ہوگا۔ تو دین جو ہے، اسلام کو بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ایک چونچو کا مربع بنا دیا ہے۔ طلاق دینے آتی نہیں ہے ان کو، نماز پڑھنے آتی نہیں ہے، جمعہ سنبھالنے آتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی امت میں یہی تھا کہ وہ سبت کے قانون کو توڑتے تھے، یہ جمعے کے قانون کو توڑ رہے ہیں ہم، اور یہ سارا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کس نام پہ؟ کہ ہمارے وہاں کی جماعت میں یہ بولا گیا ہے، ہمارے عالم دین نے یہ بولا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے عالم دین نے بولا، ہم نے سن لیا، پر کبھی تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ تو یہاں پہ تھوڑا سا غور کریے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہا ہے، وہ مجھے بہت ہی یہاں پہ جیسے بولتے ہیں ڈراؤنی سی بات ہے، کہ اللہ کہہ رہے مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا اختیار کیا۔ دیکھیے ایمان لانے کے بعد کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کا نام کچھ بھی ہو،
وہ کتنی ہی بڑی مسلم فیملی میں پیدا ہو، کتنی ہی اچھی عربی بولتے ہوں، لیکن آپ نے اسلام لانے کے بعد معاشی پالیسی جو اکنامی پالیسی جو ہے آپ کی وہ عام لوگوں کی طرح ہی ہے، وہ انٹرسٹ بیس پہ ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں عمرہ کرنے جائیں، عمرہ کی فیس بھی بھریں اور انشورنس بھریں۔ انشورنس اپنے آپ میں حرام ہے ہر لحاظ سے۔ اسی طرح سے بہت ان کی پوری اکنامی جو ہے وہ پوری اکنامی مجھے دنیا کا کوئی کنٹری آپ بتا دیں 54 مسلم کنٹری میں سے کسی بھی کی اکنامی جو ہے وہ معیشت جو ہے اسلامی قانون پہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اب پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہم حافظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دعا مشہور اس جز میں ہے، آپ اسے یاد کر لیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہے کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دل کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔